بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں، اور ان کا نام صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک نام ہے دماد رسول خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جنہیں فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ایک قول کے مطابق بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں کی طرح حضرت علی پر بھی اسلام پیش کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بخوشی اسلام کو قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر، غلاموں میں سے سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب شخص ہیں کہ جنہوں کی پرورش خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں طالب، جعفر، عقیل اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی حضرت ابو طالب سے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو میرے حوالے کیے جائے، میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ہر سفر کے اندر، ہر لڑائی کے اندر، ہر میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ موجود رہے۔ جب مسلمانوں پر کفار کی تکالیف زیادہ ہوگی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار نے سازش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر لٹایا اور جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جس سے رشتہ موخات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا رشتہ اخوت حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمانا شروع کی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ میدان جنگ کے اندر موجود تھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے کئی کفار کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد ہو یا کوئی بھی غزوہ ہو، ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام اور اپنا جانشین مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک بہادر جنگجو تھے، ایک ایسے مجاہد کہ جن کی ہر وقت یہ تمنا رہتی تھی کہ میں کفار کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچوں اور خواتین کا محافظ مقرر کر دیا ہے اور جنگ سے مجھے منع فرما دیا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور خواتین کے بیچ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی،
کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی آپ میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر خوش ہوئے اور واپس مدینہ منورہ کے جو احکامات اور نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کی تھی اسی پر معمول ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کفار کے ساتھ لڑے۔ جنگ خندق کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا عرب کے ایک مشہور پہلوان کے ساتھ، عبد ود۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا خاتمہ کیا اور مسلمان یوں کفار کے اوپر حاوی ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم پر صلح نامہ لکھا۔ جب ایک موقع پر کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اعتراض ہوا کہ آپ صرف اپنا نام لکھیں، محمد رسول اللہ کو مٹا دیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی مٹا دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کا نام مٹایا جائے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے نام مٹایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام کے ان فاتحین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر میدان میں قدم رکھا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خیبر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی اور ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ جھنڈا مجھے ملے تاکہ نبوت کی زبان سے جو تصدیق ہوئی ہے، جو مہر لگی ہے، وہ میرے حق میں قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اعلان فرمایا علی کہاں ہے؟ تو عرض کیا کہ حضرت علی بیمار ہیں، آنکھوں کے اندر درد ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان ان کے آنکھوں پر لگایا تو ان کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جب میدان خیبر کے اندر اترے تو مرحب جیسے پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ مرحب میدان میں اترتے ہوئے اشعار پڑھتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب۔ خیبر کے میدان جانتے ہیں کہ میرا نام مرحب ہے اور میں ہر وقت اسلحے کے ساتھ لیس رہتا ہوں اور میں تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب میں اشعار پڑھے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کی شیر کی طرح ہیبت ناک منظر والا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مرحب کے اوپر پلٹ کر وار کیا تو مرحب کے جسم کے دو ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے پر پورے میدان میں یہ صدا بلند ہوئی اللہ اکبر۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ تمام خلفائے راشدین کے مشیر رہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے دن رات محنت فرمائی۔ پھر امت مسلمہ پر وہ تاریک دن آیا، وہ سیاہ دن آیا کہ جب ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شہادت کا زخم لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند نعرہ لگایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یوں اسلام کا ایک عظیم مجاہد، اسلام کا ایک عظیم فقیہ، اسلام کا ایک عظیم عادل حکمران اس دنیا سے چلا گیا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام چھوڑ کر چلا گیا۔